بسم اللہ الرحمن الرحیم الشعر الذی یمدح به النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یسمى فی اللغة العربیة بالمدیح ای الشعر الذی یقرأ ثناؤہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم به و تبین فضائلہ ومناقبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقال له فی اللسان العربی مدیح، یعنی جس شعر سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کے فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں اسے عربی زبان میں مدیح کہا جاتا ہے۔ وشعراء الفارسیۃ والعربیۃ یسمونہ بالنعت، ای شعراء اللغۃ الفارسیۃ والعربیہ یعبرون عنہ ویقولونہ نعت، یعنی فارسی اور اردو زبان کے شعراء اسے نعت سے تعبیر کرتے اور نعت کہتے ہیں۔ والمدیح یعم النثر والشعر سواء یصدر ذلك عن انسان او ملک او جن فی حیاتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او بعد وفاتہ علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ای المدیح یشمل النثر والنظم کلیہما سواء تکلم به انسان او ملک او جن وسواء فی زمن حیاتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او بعد وفاتہ، یعنی مدیح نثر اور نظم دونوں کو عام ہے، خواہ انسان کی زبان سے صادر ہو یا فرشتے سے، اور خواہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات میں ہو یا ان کی وفات کے بعد، ان تمام صورتوں کو مدیح عام ہے۔ والابیات التی رسا بها اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متصلا بوفاتہ فہی تسمى بالرسا، ای الاشعار التی بقى بها اصحابہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وتتعلق تلك الاشعار بوفاتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقال لها الرسا، یعنی وہ بند یا وہ اشعار جن کے ذریعے صحابہ کرام نے حضور پر آہو بکا کیا، رویا، اور جن اشعار کا تعلق ان کی وفات سے تھا انہیں رسا یا مرثیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن القصائد الاخرى التي تدفقت بها قرائح الشعراء المسلمین قدیما وحدیثا وتنورت وتبلجت بها جباہ المحبین وخطها بيمينهم المادحون كلها من المديح، أي لكن المدائح والنعوت التي امتلأت بها طبائع الشعراء المسلمين المتقدمين والمتأخرين وأشرقت وتجلت بها جباه أهل المحبة، أي جبون أهل المحبة وكتبها أصحاب المديح بأيديهم، فتلك الأشعار كلها من قبيل المديح، یعنی وہ نعتیں جن سے قدیم و جدید شعراء کی طبیعتیں اور صلاحیتیں لبریز ہیں اور جن سے اہل محبت کی پیشانیاں روشن و منور ہیں، اور جنہیں خود نعت کہنے والوں نے اپنے ہاتھوں سے رقم کیا ہے، وہ سب کے سب مدیح کے قبیل سے ہیں۔ ان الشاعر الحائم المحب للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یرى المدیح النبوی افضل انواع الشعر و اجملها، ای الشاعر العاشق المحب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یفہم ویجد المدیح النبوی افضل من کل انواع الشعر و احسن و اکثر جمالا من کلها،
یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ شاعر نعت نبی کو شاعری کی تمام اقسام میں سب سے افضل اور سب سے حسین سمجھتا ہے، لأنه شعر و ادب فی جانب و نغمۃ الروح والحیات فی جانب آخر، ای لأن المدیح النبوی له جہتان جامعتان، اذ هو شعر و ادب عربی من جہت و صوت حسین للروح والحیات من جہت اخرى، یعنی اس لیے کہ نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں ایک طرف شاعری اور ادب ہے، وہیں دوسری طرف روح اور زندگی کا نغمہ بھی ہے۔ وسيبقى اثر غنائهم الرنان ما دام الحب والایمان، ای قرب ان تدوم علامت تغنیہم المصوت ما دام الحب والایمان باقیا قائما، یعنی قریب ہے کہ نبی کے عاشق شعراء کی گونجتی آواز کا اثر اور نشان باقی رہے گا جب تک کہ محبت اور ایمان باقی رہے گا۔ جبلت القلوب المؤمنۃ السلیمۃ علی الشغف بمدحہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والافتخار بکل ما ينتسب الیہ، ای خلقت القلوب المؤمنۃ السالمۃ خلقت علی الحب والعشق بمدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلى التفاخر بكل ما هو منسوب الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وبلفظ آخر ای وضع وأودع حب مدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم والعشق به في بنية القلوب التي هي ذات ایمان وحب وسلامة، وكذلك أودع التفاخر فيها على كل ما هو متعلق بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت سے محبت اور شوق و شغف محفوظ اور ایمان والے دلوں کی فطرت میں ودیعت کر دیا گیا ہے، رکھ دیا گیا ہے۔ کما ہوا دعب کل محب مغرم والہ، ای کما ہوا عادت کل محب عاشق شائق، یعنی جیسا کہ ہر محبت کرنے والے دیوانہ عاشق کا معمول ہے۔ ولعمری ان الاعتناء بذالک وضبطہ من مہمات الدین، ای واللہ ان الاہتمام بمدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحتفاظہ من اہم الامور الدینیہ، یعنی خدا کی قسم نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرنا اور اس کی محافظت کرنا دین کے اہم امور میں سے ہے۔ والنظر فیہ مما یقوی الایمان والیقین، ای والفکر فیہ یقوی ویجعل الایمان والیقین قویا، یعنی نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غور و فکر کرنا ایمان و یقین کو مضبوط اور مستحکم کرتا ہے۔ فاستمر المادحون بشعرهم في مختلف طبقات الارض مع اختلاف القرون والایام والالوان والاجناس والبیئات واللغات، ای ما زال اصحاب المدیح ينظمون الشعر في نواحي الارض المختلفة مع تبدل الازمنة والايام واختلاف اقسام الناس واجناسهم تنوع ما حولهم واختلاف لغاتهم، یعنی نعت گو شعراء زمانوں کے تغیر و تبدل اور رنگ و جنس کے اختلاف اور زبان و ماحول کے اختلاف کے باوجود زمین کے مختلف خطوں میں شعر کہتے رہے۔ وَسَيَدُومُونَ فِي إِنشَادِ مَدَائِحِهِمِ الْمُطْرِبَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، أي الحق أنهم لا يزالون يبقون ويخلدون إلى يوم القيامة فيما يذكر من إنشادهم المدائح التي تجعل السامع تروبا، یعنی حق یہ ہے کہ نعت گو شعراء مست کر دینے والی نعتوں کے سبب
صبح قیامت تک یاد کیے جائیں گے۔ لیکن مدحہ صلی اللہ علیہ وسلم کما ہوا حقہ یتقاصر عنہ افہام الرجال ویتقاعس عنہ الاذہان والافکار، ای لیکن افہام الرجال واذہانہم وافکارہم عاجزۃ قاصرۃ عن مدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحسب مراتبہ العلیۃ التی ہی جدیر ومستحق بها، یعنی لیکن مردان شعر و شاعری کے اذہان و افکار اور ان کی فہم و فراست حضور کی شایان شان نعت کہنے سے قاصر و عاجز ہیں۔ وکما ان معانی القرآن لا تعد ولا تحصى ابدا فكذلك اوصافه الجمیلۃ الدالۃ على خلقه وقدره ومنزلته العظیمہ لا تنتہی حین من الاحیان، ای کما ان معانی القرآن خارجۃ العد والحصر كذلك خصائصه وفضائله ومناقبه الجمیلۃ التي تدل على خلقه العظیم وقدره الجلیل ومنزلته العالیہ خارجۃ عن الحد والعد والاحاطۃ والحصر وهي غیر متناہیہ، یعنی جس طرح قرآن کے معانی بے حد و بے شمار ہیں، اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و مناقب جو آپ کی خلق عظیم اور آپ کی عظیم قدر و منزلت پر دال ہیں، حد و حصر سے باہر اور غیر متناہی ہیں۔ اذ فی کل حالت من احوالہ یتجدد له مکارم الاخلاق ومحاسن الشیم وفضائل الخلائق والسجایا، ای لأن اخلاقہ الکریمۃ وخصائلہ الحمیدۃ وفضائلہ العظیمۃ وخصائصہ المجیدہ لا تزال تتجدد، یعنی اس لیے کہ آپ کے عمدہ اخلاق، حسین خصائل، عظیم فضائل اور عظیم خصائص ہر حال و ہر آن جدت اختیار کرتے رہتے ہیں۔ ان المادحین قد ابتکروا معانی جدیدۃ واخیلۃ دقیقہ، ای ان المادحین اوجدوا معانی جدیدۃ وخیالات دقیقہ، یعنی نعت کہنے والے شعراء نے نئے نئے معانی اور دقیق خیالات ایجاد کیے۔ وجاءوا بتعبیرات جمیلۃ لم یسبقوا الیہا، ای اتوا بتعبیرات جمیلۃ ما جیئت بها من قبل، یعنی ایسی نئی نئی تعبیرات پیش کیں جو پہلے کبھی پیش نہیں کی گئی تھیں۔ واللغۃ الفارسیۃ ہی تلألأ بجواہرها الغالیۃ وتفوق اللغات الاخرى في هذا المجال الواسع الاقدس، ای اللغۃ الفارسیۃ ممتازۃ ومنورۃ بالآلہ الثمینۃ وهي فائقۃ علی اللغات الاخرى في هذا المیدان الواسع الطاہر، یعنی فارسی زبان اس کشادہ پاکیزہ میدان میں اپنے بیش قیمت موتیوں سے سب سے زیادہ نمایاں و روشن ہے اور دوسری تمام زبانوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ وہکذا تمتاز لغۃ الہند الاردیہ ایضاً وتصعد بهذه الناحیۃ التي هي اجدى وانفع من جميع انواع الادب الجمیل نثرا كان او نظما، ای وہکذا لغۃ الہند الاردیہ ممتازۃ منورۃ مجلات في هذا المجال وذات سعادۃ بهذه الجهة التي هي اکثر نفعا واکبر جدوى من جميع اقسام الادب الحسن سواء كان ذلك الادب الجمیل نثرا او نظما، یعنی اسی طرح ہندوستان کی اردو زبان بھی اس میدان میں سب سے ممتاز اور روشن ہے اور سب سے زیادہ سعادت والی زبان ہے، اس جہت سے جو اچھے خوبصورت ادب کی اصناف و اقسام میں سب سے زیادہ مفید و نفع بخش ہے۔ استلفت هذا الموضوع نظر رجال الشعر، ای طلب هذا الموضوع من اصحاب الشعر ان يتوجهوا الیہ، یعنی اس موضوع نے شعراء کی نظر کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ فخاضوا فیہ، تو انہوں نے شعر و شاعری میں غور و خوض کیا۔ وبحثوا عن الاسباب التي فاقت بها هاتان اللغتان صواحبها واخواتها، اور انہوں نے چھان بین کی عن الاسباب التي، ان اسباب کی
फाकत बिहा, जिनकी बदौलत, जिन असबाब की बदौलत ये दोनों ज़ुबानें फाइक हैं अपनी हम पल्ला और मुकाबिल दूसरी ज़ुबानों पर। व जद्दू फीहे कसीरन वजतहदू, और शोरा ने इसमें बड़ी मेहनतें और बड़ी कोशिशें की। फरआउ, तो उन्होंने देखा, अन्नल फुरुसा वल हुनूदा यमीलूना इलल हुब्बे वल गराम, के अहले फारस और हिंदुस्तानी महब्बत और इश्क की तरफ ज़्यादा माइल हैं। वहाज़ल उन्सुर, और यही उन्सुर यूदियो वदियत करता है आतिफत तकदीर वल इजलाल, कद्र करने और ताज़ीम करने व के जज्बे को। वलौ अतल क़ल्बे व ज़मीर फ़ी साहिबिही, और दिल की सोजिश, दिल और ज़मीर की सोजिश को वदियत करता है महब्बत वाले में। वअल्ला बाज़ुहुम अन्ना बुअदहुम मिन महदिर रसूल व महब्बतिल वही व मरकज़िल इस्लाम वल ईमान क़द फज्जरा मनाबिअल क़ल्ब, और बाज़ लोगों ने ये वजह बताई, ये इल्लत बताई कि इन लोगों का दूर रहना, अन्ना बुअदहुम, इन लोगों का दूर रहना, मिन महदिर रसूल, रसूल के महद से, रसूल के वतने जाए पैदाइश से, वतन विलादत से, व महब्बतिल वही, और वही के उतरने की जगह से, और ईमान और इस्लाम के मरकत से, इस दूर रहने ने, इस दूरी ने क़द फज्जरा मनाबिअल क़ल्ब, दिल के चश्मों को जारी कर दिया है। वह अशअला जमरातिल हुब्बे फिल अकबाद, और दिलों में महब्बत की चिंगारियाँ सुलगा दी हैं। फताकत नुफूसहुम, तो इनके दिल मुश्ताक हैं। वश्ताकत इलल लिक़ाए बिल हबीब व ज़ियारत बलदिहि तय्यिब, और हबीब की से मुलाकात और उनके पाकीज़ा शहर को देखने के मुश्ताक हैं। लाकिन्नहा लम तजिद इलैहा सबीलन, लेकिन लाकिन्नहा लम तजिद इलैहा सबीलन, लेकिन दिलों ने महबूब से मुलाकात और उनके शहर की ज़ियारत की जानिब कोई राह ना पाई। फस्ताज़त शेर रक़ीक़ल बलीगा मिन रिहलति तवीलतिल ममलूआ बिमशक्क़ाति सफ़र व अहवालिही, तो दिलों ने फस्ताज़त अशेर रक़ीक़ल बलीग, तो दिलों ने बलीग बारीक शेर व शायरी को इख्तियार किया। मिन रिहलति तवीला, उस दूर दराज सफ़र के बजाय, अल ममलूआ बिमशक्क़ाति सफ़र व अहवालिही, जो सफ़र की मशक्क़तों और हौलनाकियों से पुर है। वफ़ाज़त क़राइहुम शौक़न व लहफ़न, और उनकी तबीयतें शौक़ और हसरत से लबरेज़ हो गईं। फ़अब्बरू अन हनीनिहिम व लौइहिम बिल लिक़ाए वल विसाल, तो उन लोगों ने अपनी महब्बत और दिल की सोजिश की ताबीर की बिल लिक़ाए, मुलाकात से और विसाल से। व ज़करू फ़ीहे, और उन्होंने शेर व शायरी में बयान किया उन बातों, उन आलाम को, उन दर्द और तकालीफ को, जो आनुना, जिसको वो झील रहे हैं, जो आनुना मिनल आलाम, जिनको वो झील रहे हैं। व तहद्दसू इलन नबील करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अनिल उम्मति वल मुज्तबे वल अमाल वल अहलाम, और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बात की, उम्मत के बारे में, मुआशरे के बारे में, और आरजुओं के बारे में और तमन्नाओं के बारे में। आज का सबक